امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے اور امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا، جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، وہ دل ہی دل میں یزید پر لعنت کرتا رہا۔ اور اسی طرح چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر قرطان میں پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے اور آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہوئی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پر آسمان کے تمام فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر واپس گیا تو پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کس کا سر ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ واپس آیا اور فوج یزید سے پوچھنے لگا کہ یہ کس کا سر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ امام حسین کا سر ہے۔ کہا کون حسین؟ تو اس نے کہا کہ محمد کا نواسہ۔ وہ چیخ کر زمین پر بیٹھ گیا اور کہا کہ کتنے بدبخت ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور کہا کہ یہ عورتیں کون ہیں؟ تو شمر کہنے لگا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں اور نواسیاں ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ کہا کہ یہ قافلہ شام جا کر رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا کہ میرے پاس 10,000 دینار ہیں، مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو۔ سب آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہا کہ ہم ایک رات یہاں اور قیام کریں گے۔ دینار دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر راہب اپنے گھر آ گیا۔ سر کو ایک پتھر پر رکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی کہ اے راہب، یاد کر جب تو اپنی اولاد کی دعا کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا، تمہارے مقدر میں اولاد نہ تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے تمہیں 7 بیٹے عطا کر دیے۔ تم نے کہا تھا کہ ایک دفعہ میرے گھر آنا، اور اے راہب، آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ راہب یہ بات سن کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے راہب، اللہ کی مرضی یہ ہے، کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات راہب امام حسین کے سر سے گفتگو کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو راہب سوچنے لگا کہ اب میں امام حسین کا سر کیسے واپس کروں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ راہب نے وہ بیٹے جو امام حسین نے عطا کیے تھے، ایک بیٹے کا سر کاٹ کے شمر کے پاس لے گیا۔ اس نے جیسے ہی سر دیکھا تو کہا کہ یہ حسین کا سر نہیں۔ واپس آیا اور دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ یہ حسین کا سر نہیں۔ اس طرح راہب نے اپنے 7 بیٹوں کے سر اتار کر شمر کو دے دیے۔ آخری بیٹے کا سر دیا تو شمر نے کہا کہ اے راہب، تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر تو نے حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ جب وہ واپس آیا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی کہ اے راہب، اپنے 7 بیٹوں کے سر ان کے بدن کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرا سر اٹھاؤ اور فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے۔ مجھے بازار سے گزرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ میری بہن زینب کو بازاروں سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اور خطبے دینے ہیں۔ پھر راہب نے اپنے 7 بیٹوں کے سر ان کے بدن کے ساتھ رکھے اور اللہ کے کرم سے اس کے 7 بیٹے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وہ امام حسین کا سر شمر کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم لوگ کہ رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو اور ان کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے جا کر ظلم کرتے ہو۔
اگر تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔